بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس سینٹر کو ہم اور آپ یہاں پر چلا رہے ہیں، مرکز المعارف کی زیر نگرانی، مرکز المعارف ہی کی سرپرستی میں آج مرکز المعارف کے دو بڑے ذمہ دار حضرات آج کے اس مسابقتی پروگرام میں شرکت فرما کر اپنے یہاں کی جو کارکردگی ہے، یہاں کی جو اساتذہ اور طلباء کی محنت ہے، اس کو انہوں نے دیکھا۔ ابھی انشاءاللہ ان کے نمبرات ہوں گے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا برہان الدین صاحب جو انتہائی مصروف شخص ہیں، بڑے کام ہیں، اور اس وقت ہندوستان میں مرکز المعارف کے اس کام کو اور اس پیغام کو اور ان کی اس دعوت و فکر کو پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے ساری دنیا میں انگلش زبان کے ذریعے سے دین کی دعوت کا جو ایک عظیم بڑا کارنامہ وہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں۔ اسی طرح جیسا ابھی آپ نے سنا، حضرت مفتی جسیم الدین صاحب جو مرکز المعارف کے بہت ہی انتہائی جامع اور پرانے اساتذہ میں ہیں، اور ان کا ایک طلباء کی تعمیر میں اور طلباء کو تیار کرنے میں کلیدی ان کا کردار ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ہم ان کے بھی ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں حضرت مفتی جسیم الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش فرما کر ہمیں ممنون فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرہ، رواہ البخاری۔ Distinguished President of the program and the Muhtamim of Jamia and honorable teachers, Asatidza Ikram of the Jamia. First of all, I extend my deepest gratitude to Muhtamim Sahab especially for inviting us for this wonderful program. MashaAllah, the presentation, the performance the students exhibited here, that was really wonderful. I would love to speak in Urdu, as the students are mostly from non-English background, and the students who are in Dell classes, they are also in first year and they just have passed very few months. تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ادارہ ایک بہت ہی مشہور ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ میں 2011 میں یہاں پہ آیا تھا، مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری کے ساتھ یہاں پہ جو فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہوا تھا۔ اس وقت ہی ہم نے یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ اور خاص طور پہ یہاں کے جو رہنے والے مقامی حضرات ہیں، ان کے اخلاق اور مہمانوں کا جو استقبال ان لوگوں نے کیا، تمام کے تمام مہمان جو ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کچھ ملک کے علماء کرام تشریف لائے تھے، سب بہت متاثر ہوئے۔ ایک اچھی چیز جو نظر آئی وہ یہ کہ علاقہ والے اور ادارے کے درمیان ایک مضبوط ربط ہے۔ یہ وہ ربط ہے جو ادارے کو مشن کے مطابق چلانے میں جس کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، ورنہ بہت سے ادارے ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پر علاقے اور ادارے کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں کے اساتذہ کے تعلق سے ہمیں معلوم پڑا کہ کئی سالوں سے 20 سالوں سے یہاں پہ ہیں،
یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داران کے خلوص کی بات ہے، ان کی محبت کی بات ہے، ورنہ اتنے لمبے عرصے تک کون رکتا ہے؟ خاص طور پہ وہ جو 1500-2000 کلومیٹر دور سے یہاں آئے ہوں تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر اساتذہ کہیں پر کافی لمبے عرصے تک رہتے ہیں، اس کا مطلب وہاں کا انتظامی معاملہ، وہاں کی تعلیمی صورتحال بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہاں کے ادارے کے ذمہ دار مولانا تصور صاحب، مفتی حسان صاحب اور ان کے تمام جو اساتذہ ہیں، ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ کہ طلبہ نے جو ابھی تقریریں پیش کی ہے وہ بہت اچھی تھی۔ 2-3 مہینے میں آپ اور کیا دے سکتے ہیں؟ 2 مہینے میں 3 مہینے کے بہت سارے لوگ آج کل کورسز چلاتے ہیں کہ 3 مہینے میں انگلش بولنا سیکھو، 2 مہینے میں انگلش بولنا سیکھو، لیکن کوئی بھی کوچنگ سینٹر یہ مثال پیش نہیں کر سکتا جو 2 مہینے کے اندر ان طلبہ نے پیش کیا ہے۔ ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے جو پہلے سے لکھی ہوئی چیزیں تھیں ان کو یاد کیا ہے۔ ان کا کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان تقریر کو خود سے تیار کیا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھے ایکسنٹ کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، بہت ہی اچھے تلفظ اور پروننسیشن کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا 2 مہینے میں۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ادارے کے جو دونوں ہی اساتذہ اکرام ہیں، مفتی شہنواز صاحب اور مولانا جہانگیر صاحب، ان دونوں کی محنت کا ثمرہ ہے اور وہ رزلٹ ہمارے سامنے رہا۔ دیکھیے، زبانیں دنیا کے اندر بہت ہے۔ آج انگلش زبان کا ایک ہوا ہے کہ انگلش اگر کوئی جان لیتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی زبان انگلش ہے، لیکن حقیقت اس سے الگ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی زبان آج بھی چائنا کی منڈارین لینگویج ہے۔ وہ زبان سب سے بڑی ہے، بڑی ہے وہ، لیکن طاقتور زبان سب سے وہ انگلش ہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر تو وہاں کی پہلی زبان ہے ہی، بہت سارے ممالک کے اندر یہ وہاں کی آفیشیل لینگویج ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے ہندوستان کی جب ہم بات کریں تو آج بھی ہمارے یہاں کی کورٹ کی زبان کیا ہے؟ انگلش ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کی ہندوستان کی جو زبان ہے وہ انگریزی ہے، اور انگریزی ہی وہ زبان ہے جو پورے ملک کو کنیکٹ کرتی ہے۔ کہ انگریزی میں اگر کوئی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز دی جاتی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تمام اسٹیٹ والے اس کو قبول کرتے ہیں، وہ کیرلا ہو یا بنگال ہو یا کچھ اور ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ہندی میں وہ چیز دی جاتی ہے تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہندی کیوں ہم قبول کریں، انگلش صحیح ہے جوڑنے کے لیے۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی اس زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ عالمی رابطہ عامہ کے لیے، عالمی برادری سے گفتگو کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی زبان ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس زبان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، زبانیں کوئی بری نہیں ہوتی ہے۔ زبانوں کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، واختلاف السنتکم، قرآن میں ہے۔ تو زبانوں کا مختلف ہونا یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، زبانیں کوئی بری اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں، عربی کو اپنا ایک مقام حاصل ہے، وہ قرآن کی زبان ہے، وہ رسول اللہ کی زبان تھی، وہ جنت کی زبان ہوگی، اس زبان کو اپنی اہمیت حاصل ہے اس حیثیت سے۔ اس کے علاوہ جتنی زبانیں سب برابر ہیں۔ اس کے علاوہ جو زبان، ان میں سے آپ کے لیے جو سب سے زیادہ مفید ہے وہ زبان سب سے بہتر ہے۔ آج آپ انگلش کی بات کریں تو پہلے، آج سے 20 سال 30 سال پہلے کی آپ بات کریں یا اس سے اور پیچھے چلے جائیں 50 سال پہلے کی، تو اگر آپ کو دنیا کے 20 ملکوں میں اپنا پیغام دینا ہوتا تو 20 ملکوں کی زبان سیکھنی پڑتی تھی۔ لیکن انگلش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ آپ 100 ملکوں میں اپنی بات انگلش کی زبان میں ایک ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک زبان میں لکھیں گے 100 ملک تک وہ بات پہنچے گی، اس سے زیادہ تک پہنچے گی۔ تو اس زبان کو نعمت سمجھیں۔ زبان سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، لوگ بولتے ہیں۔ تو زبانوں کو اس مقصد سے سیکھیے کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کریں گے۔ مرکز المعارف کا مقصد بھی یہی تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ اس مسلمانوں کے ترجمان ہوا کرتے تھے انگلش کے، ان کے پاس
دین کا پورا علم نہیں ہوتا تھا، اور جن کے پاس دین کا پورا علم ہوتا تھا وہ انگلش زبان نہیں جانتے تھے. اس لیے میڈیا میں، ٹی وی چینلز پہ کیا کیا اسلام کے خلاف بکے جاتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور جن کو پتہ چلتا تھا جو غیور مسلمان ہوتے تھے وہ جواب دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان بیچاروں کے پاس اتنا گہرا علم ہی نہیں ہوتا تھا قرآن و حدیث کا کہ صحیح جواب دے سکے. بہت سی جگہ پہ ایسے جواب دے جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کو شرمندگی ہوتی تھی اور وہ خود کنفیوژن کا شکار ہو جاتے تھے. تو یہ جو غلط فہمیاں تھیں عالمی پیمانے پر اور مسلمانوں کے خلاف جو انگریزی زبان کے اندر زہر افشانی ہو رہی تھی، حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم علماء کی ایک ایسی ٹیم تیار کر دیں کہ جو انگریزی زبان سے واقف ہو کر ایک طرف تو وہ قرآن و حدیث میں ماہر ہو، دوسری طرف اس زبان کے صرف بولنے والے نہ ہوں بلکہ ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو. اسی لیے جب یہ کورس شروع ہوا تھا پہلے تو 3 سال کا کورس تھا، پھر بعد میں 2 سال کا کورس ہوا، چونکہ تجربے کی بنیاد پہ یہ بات آئی کہ 2 سال میں بھی مہارت پیدا کرائی جا سکتی ہے. بولنا انگلش کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی 2 مہینے پڑھ کے تو بول رہے تھے، ہمارے یہاں 2-3 مہینے میں سب بولتے ہیں. 2-3 مہینے کے بعد ہم لوگ کلاس میں انگلش کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولنے سے بچتے ہیں، انگلش میں ہی تعلیم دیتے ہیں. لیکن 2 سال پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی مہارت حاصل ہو جائے کہ کوئی بھی اہل زبان اگر اسلام کے خلاف اعتراض کرے تو ہمارے یہاں کا پڑھنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مسکت جواب دے سکے. تو یہ اس ادارے کی اصل کامیابی ہے. الحمدللہ یہاں کے فارغین آج کئی ملکوں کے اندر بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اس زبان کے تعلق سے مختصر سی بات تھی. اب 1-2 بات صرف اپنے طلبہ سے کہہ کر میں رخصت لوں گا. آپ کی جو اسپیچز تھی جو ہمارے ڈیل کے اسٹوڈنٹس ہیں بہت اچھی تھی ماشاءاللہ، 2 مہینے کے اعتبار سے بہت اچھی تھی. لیکن ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے. میں یہاں ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان طلبہ کے لیے آپ آڈیو ویژولز یعنی ویڈیو کے ذریعے سے جو اچھے انگلش بولنے والے ہیں ان کی تقریریں، ان کے بیانات، ان کے انٹرویوز سنانے کا انتظام کریں. ہم لوگوں کے یہاں حالانکہ اچھا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے LCD لگا رکھی ہے اور طلبہ کو روزانہ آدھا گھنٹہ جو ہے جو نیٹو اسپیکرز ہیں، اہل زبان ہیں اور جو ماہرین ہیں، وہ علماء ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جرنلسٹ ہو، مختلف فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کی تقریریں سنواتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا لہجہ جتنا بھی ہو سکے کم سے کم سننے سے کافی حد تک ان کو حاصل ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. زبان میں دیکھیے 2-3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہے. ہم لوگ سب اردو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، عربی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. ایک جو بڑا پرابلم ہماری زبان کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلسٹر کا، کانسوننٹ کلسٹر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 حروف صحیح ایک ساتھ جب آپ کو ادا کرنا ہو تو اس طریقے سے آپ ادا کیجئے کہ بیچ میں کوئی زبر زیر پیش یعنی حروف علت کی آواز پیدا نہ ہو. اگر وہ پیدا کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہے، آپ کا نیچرل جو ایکسنٹ ہے اس کے حساب سے چل رہے ہیں. اردو اور عربی والوں کے لیے خاص پریشانی ہے، ہندی والوں کے لیے اتنی پریشانی نہیں ہے. ہندی میں ایسے بہت سارے الفاظ مل جائیں گے جہاں پہ 2 حروف صحیح ایک ساتھ آتے ہیں، جیسے متر ہے نا، اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں ان کے یہاں، لیکن عربی میں آپ کو نہیں ملیں گے، اس لیے پریشانی بھی ہوتی ہے ہم لوگوں کو. ہاں جہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں جیسے قدر، تو دال اور را کو ایک ساتھ ادا کرتے ہیں. قدر بھی نہیں بولتے، قدر بھی نہیں بولتے، یعنی زبر زیر کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے بیچ کے اندر. تو وہ چیز ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کلاس، آپ نے کلاس بولا، کلاس بولا، گلاس بولا، گلاس بولا، تو ایک الگ سے آپ ایک حرف وہاں پہ ایک آواز پیدا کر رہے ہیں جس کو وہ لوگ شوا ساؤنڈ بولتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا. ایک چیز تو یہ کانسوننٹ کلسٹر آپ کے اساتذہ آپ بڑے ہوں گے تو اور پڑھا دیں گے، لیکن چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ 2 چیز اور ہوتی ہے، ایک ہے انٹونیشن، ایک ہے ورڈ اسٹریس. انٹونیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر آپ کو کہاں پر آواز کو اوپر کرنی ہے اور کہاں پہ نیچے کرنی ہے. انٹونیشن کا مطلب ہوتا ہے ویریشن آف پچ. ویریشن آف پچ یعنی رائز اینڈ فال ان دی ساؤنڈ. مثال کے طور پہ ایک جملہ آپ لیجئے، ہم نے کہا کہ آپ کا بچہ حافظ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ حافظ ہے. اس کو آپ
بولتے ہیں کہ مثال کے طور پر یور سن از حافظ، صحیح ہے، سب جانتے ہیں، جو لوگ تھوڑا بہت پڑھے ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں. اس کو آپ 3 طریقے سے بول سکتے ہیں، اسی کو انٹونیشن کہتے ہیں، اور تینوں کے الگ الگ مفہوم ہوں گے. وہ مخاطب سمجھے گا کہ یہ اچھا اس کا یہ مراد لے رہا ہے مخاطب. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہا کہ یور سن از حافظ، اس کا مطلب ہے کہ آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، کیا وہ کتنی بڑی بات ہے کہ چھوٹا بچہ ہو کہ حافظ ہے. اسی کو آپ نے کہا کہ یور سن از حافظ، مطلب آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا بیٹا حافظ ہے. ایک ہی طریقے سے پوچھ رہے ہیں آپ. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ یور سن از حافظ، یہ آپ بالکل فالنگ انٹونیشن میں آپ نے بولا، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں. تو یہ چیز ایک ہوتی ہے جس کو ہر زبان میں لحاظ کیا جاتا ہے. یہ رولز وغیرہ بہت زیادہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اہل زبان کو جب آپ سنیں گے تو آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کے اندر آئیں گی، اور آپ کے اساتذہ بھی آپ کو سکھائیں گے. ورڈ اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ ورڈ اسٹریس میں پورے جملے سے مطلب نہیں ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کو آپ 2 طریقے سے بول سکتے ہیں اور اس کے 2 الگ معنی پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر آپ لیجئے کہ ایک لفظ ہے ریکارڈ، RECORD، ریکارڈ سب لوگ جانتے ہیں. اس کو آپ نے کہیں سنا ہوگا، کوئی بولتا ریکارڈ، کوئی بولتا ریکارڈ. دونوں میں فرق ہے. انگلش میں آپ رول آپ کے اساتذہ پڑھائیں گے، صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سننے میں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ 2 طرح سے کیوں پروناؤنس کر رہا ہے. اس کے 2 الگ الگ میننگ ہیں. جب کسی لفظ کے اندر 2 آپ کے سیلیبلز ہو اور وہ ورب ہو تو اس صورت میں سیکنڈ سیلیبل پہ یعنی لفظ کے دوسرے حصے پہ اسٹریس دیا جاتا ہے. جیسے مثال کا آپ نے کہا کہ پلیز ریکارڈ اٹ، مطلب اس کو آپ ریکارڈ کر لو، یہاں پہ فعل ہے یہ. اور آپ نے اگر اس کو کہا کہ اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے تو آپ بولیں گے ہز ریکارڈ از نائس. تو یہ فرق ہے. یہ چیزیں کیا ہے کہ جب آپ کسی کو سنیے تو تلفظ ہی نہیں، ان چیزوں پہ بھی غور کیجیے، انٹونیشن پہ بھی غور کیجیے، ورڈ اسٹریس پہ بھی غور کیجیے، اور اسی طریقے سے کلسٹر پہ بھی غور کریں. اور تیسری چیز یہ کہ لہجہ یہ کہ بالکل آپ کا جو طریقہ تھا وہ بالکل سب ایک ہی لے میں اونچی آواز میں بولتے جا رہے تھے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے بورڈ پہ لکھ رکھا ہے، دیکھیے 2 ورڈ لکھے ہوئے یہاں پہ، کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، ریز یور وائس فار اے کاز. کہیں پہ آواز کو اٹھانا ہے، کہیں پہ گرانا ہے. تو وہاں پہ جو اہم باتیں آپ بول رہے ہیں اس پہ آپ اٹھائیے، جو عام بات ہے اسے نیچے کیجیے. تو اس سے جو لوگ زبان نہیں سمجھتے نا وہ بھی آپ کی باتوں کو بہت حد تک سمجھ جائیں گے. اسی طریقے سے آگے کیا ہے، شاک دا ورڈ ود اے پاؤز. پاؤز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کہیں پر رکیے، بولتے ہی نہیں جانا. آپ کو ایک بات آپ نے کہہ دی، تھوڑا سا گیپ لیجئے، مخاطب کو سوچنے دیجئے، بہت مختصر وقفہ دیجئے، اس کے بعد پھر آپ بولیے. تو ایک ہی لے میں بالکل، اس کو مونوٹونس بولتے ہیں، اس کو مونوٹونس رائزنگ انٹونیشن. ایک ہی لے میں آپ بولے ہی جا رہے ہیں. تو اس میں تبدیلی لائیے. جو اچھے اسپیکرز ہوں گے وہاں کے، جو انگریزی بولنے والے، ان کو آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو لگے گا. ان چیزوں کی آپ رعایت اگر کریں گے تو آپ کے لہجے میں جو چیز پیدا ہوگی وہ نیچرل ایکسنٹ آئے گی. یعنی آپ کو لگے گا کہ آپ سمجھ کر بول رہے ہیں، ورنہ کیسا لگے گا کہ آپ رٹ کر بول رہے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی. باقی اور بھی جو چیزیں اہم باتیں ہیں ہمارے استاذ اور مرکز المعارف کے ڈائریکٹر مولانا برہان الدین قاسمی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب